السلام علیکم. ویلکم ٹو سیا کانورسیشنز. جیسے آپ سب کو پتہ ہے, سیا کانورسیشنز آر مینٹ ٹو کریٹ اے نیریٹو ان پاکستان, اور انفارم اے نیریٹو, آئی شوڈ سے, وہ تو کریٹ تو نہیں, انفارم اے نیریٹو ان پاکستان, جس کے اندر ہم خاص کوشش کریں گے کہ اچھے جو تھنکرز ہیں, اکانومسٹ ہیں, اسپیشلی سوشل سائنس پہ. وی آر ناٹ دیٹ کنسرنڈ اباؤٹ پالیٹکس, کی پالیٹکس تو بہت ڈسکس ہوتا ہے, بٹ وی آر مور کنسرنڈ اباؤٹ ایشوز آف اکنامک اینڈ سوشل پالیسی that we can talk about and think about, and especially that our students can conduct research in. تو اس لیے اب ان کو خاص سنیں, اور اس میں سے آپ کو تھیسس ٹاپکس ملنے چاہیے اور آئیڈیاز ملنے چاہیے کہ کیا کام کریں. تو جی, اس کو ضرور سبسکرائب کریں چینل کو, اور دیکھیے آپ کو کیا انفارمیشن ملتی ہے. فیڈ بیک دیں, ایون اف یو kick us, we are quite happy. We are very ڈھیٹ لوگ ہیں, ہم لوگ مار کھانے کو تیار ہوتے ہیں. تو آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے پرانے دوست فیصل باری, جو اب وائس چانسلر لگ گئے ایک یونیورسٹی کو, خود ہی بتائیں گے, مجھے ان کی یونیورسٹی کا بھی نام نہیں پتا. ہی از جسٹ سیٹنگ اپ اے نیو یونیورسٹی وچ از فیسنیٹنگ, بیکاز کوائٹ فرینکلی I can say with every confidence that Faisal is the right man to set up a good university. He's got great experience, he's got a good mind, and he can challenge you into thinking. تو فیصل باری صاحب, میرا خیال ان کو سب جانتے ہیں پاکستان میں. فیصل باری صاحب لندن میں پروفیسر ہیں, اور کیا کہتے ہیں, ان کا بڑا لانگ کریئر ہے ایجوکیشن میں. یہ ایک تھنک ٹینک بھی رن کرتے ہیں کالڈ آئیڈیاز, جو کافی دیر سے چل رہا ہے, کافی فیمس ہو گیا ہے. فیصل باری صاحب کا آپ کو نیوز پیپر کالم تو پڑھتے ہی ہوں گے ریگولرلی. ان کی جو ایجوکیشن میں اتنی بہت بڑا شیڈو پاکستان میں ایک پریزنس ہے, تو آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ آن ایجوکیشن وداؤٹ ٹاکنگ ٹو فیصل باری. سو تھینک یو ویری مچ فیصل فار جوائننگ اس. تھینک یو ویری مچ وتھ یو. تو لیٹ می بگن. فیصل صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایجوکیشن, میں جب چھوٹا تھا, اور آپ کو پتا ہے میں کافی بڑا ہو گیا ہوں, 10 سال سے تو اوپر ہی چلے گئی ہوں میری عمر. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایجوکیشن کا ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں, ہم ماتم کرتے ہیں, ہم شور مچاتے ہیں, ایجوکیشن وہیں کی وہیں رہتی ہے, وہی اسٹنٹڈ, وہی فیملی, وہی. اب تو میں اسٹیٹسٹکس بھی یاد نہیں کرتا, کیونکہ بڑا کلیئر ہے کہ جی آؤٹر اسکول چلڈرن پتہ نہیں کروڑوں میں ہے, اور کوالٹی گر گئی ہے, اور اسکول بنتے نہیں ہیں, اور ہم نے 25A پاس کیا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ڈیٹیل تو سب ہم سب کو پتا ہے. یہ بتائیے کہ از ایجوکیشن ڈیمانڈ پرابلم اور سپلائی پرابلم اور پرائس پرابلم؟ واٹ از اٹ؟ وی وانٹ ٹو تھنک لائک اکانومسٹ, تو پلیز اس کو اینالائز کر کے بتائیے. That's a very پہلی بات تو thank you so very much for the very generous introduction and also for the invitation to be here. یہ بڑا اچھا, بہت میرے خیال میں ضروری سوال ہے سمجھنا. اچھا, آن دا ڈیمانڈ سائڈ آپ یہ دیکھیے کہ ایویڈنس ہمارے پاس کتنا ہے کہ پیرنٹس وانٹ دیئر چلڈرن ٹو بی ایجوکیٹڈ. جو پرائیویٹ سیکٹر has been thriving. It has been one of the fastest growing sectors probably of our economy for a long time now. تین ڈیکیڈ سے تو کم از کم, یعنی چند ہزار اسکولوں سے اب اس وقت ہم بات کر رہے ہیں لاکھوں پرائیویٹ اسکول کی پاکستان میں. اینڈ دیٹ ہیز بین اے ویری ویری اسٹرانگ ٹرینڈ اکراس آل انکم گروپس. تو جنہیں ہم ویری لو فی کے اسکول کہتے ہیں وہ بھی موجود ہیں, میڈیم فی اسکول بھی ہیں, ہائی فی اسکول بھی کافی زیادہ کھلے ہیں, اور پورے فرینچائز سسٹمز بھی ہیں, اور یہ جو اسکول سائٹس والے اسکولز ہیں وہ بھی ہیں. سو اس سے اندازہ تو ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہے, اور بے تحاشا بچہ ابھی بھی گورنمنٹ اسکولوں میں بھی جا رہا ہے. کوئی 60% کے قریب ہمارے انرولڈ بچے گورنمنٹ اسکولوں میں بھی جا رہے ہیں. سو ڈیمانڈ سائڈ پہ آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایویڈنس ایسا ہے کہ یہ کہے کہ جی دیر آر پیرنٹس ہو ڈونٹ وانٹ دیئر چلڈرن ٹو بی ایجوکیٹڈ آف آئیدر جینڈر. اور میں جتنا سرویز میں نے کیے ہیں یا جن علاقوں میں, اور تقریباً سارے پاکستان میں کام کر چکا ہوں, مجھے ہارڈلی کبھی کوئی پیرنٹ ملا جو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تعلیم نہیں دینی میں نے اپنے بچوں کو. آن دا سپلائی سائڈ ایشو بہت زیادہ ہیں, کیونکہ ہم بہت فریگمنٹ ہو گئے ہیں ان ٹرمز آف پروویژن, ان ٹرمز آف ہاؤ وی آر تھنکنگ اباؤٹ پروویژن. ایک تو ہے گورنمنٹ اسکول وچ پرووائڈ ان اے وے دا منیمم باٹم پروویژن ہماری ملک میں, اور اس میں لیکن مسئلے کوالٹی کے بہت زیادہ ہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری جو سارے ٹیسٹ بھی ہیں, جتنی اسیسمنٹس ہیں, وہ بڑی کلیئرلی شو کرتی ہیں کوالٹی آف پروویژن ان دیٹ از ویری لو. لیکن اس لو بینچ سے اس کے اوپر پہ سپلائی ساری تقریباً موجود ہے. یعنی جو
price quality spectrum ہے وہ starting from the bottom which is say the public school اس پہ پھر low fee school, medium fee school, high fee school اوپر تک جاتے ہیں. تو جو high fee schools ہیں وہ obviously 3-4-5% اشرافیہ جو پاکستان کی ہے وہی افورڈ کر سکتی ہے اور ان کے لیے وہ کافی اچھی کوالٹی پرووائڈ بھی کر رہے ہیں. میڈیم لیول سکولز بہت سارے ہیں جو درمیان کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف پرابلم یہ ہے یہاں پہ ڈیمانڈ سائڈ پہ کہ اب یا ورلڈ بینک کے فگرز بھی دیکھ رہے ہیں ویسے بھی جنرلی بھی آدھا پاکستان غالباً کوالٹی ایجوکیشن افورڈ خود نہیں کر سکتا. یعنی ان کی انکم اتنے نہیں, چاہے وہ پاورٹی لائن کے نیچے ہوں یا تھوڑا سا پاورٹی لائن سے اوپر ہوں جسے ہم متوسط طبقہ تک کہتے ہیں, تقریباً وہاں تک. I mean, it should be very clear to everyone that education is expensive to provide. Somebody has to pay for it. Now, if many parents in our society and therefore children cannot afford to pay for quality education, either we compromise on the quality that they get through public sector and low fee private sector, or they don't get any education. That's the out of school problem. But Faisal, how do you measure quality? اس کے بہت سارے طریقے ہیں ندیم. ایک تو یہ بڑا سب سے سمپل تو یہی ہے کہ آپ وہ جو آؤٹ کمز آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کو پتا ہو, اتنی میتھ آتی ہو, اتنی انگریزی آتی ہو, اتنی اردو آتی ہو, چاہے کسی بھی وہ گریڈ میں ہے, اس کی تو ہم ڈائریکٹلی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں جسے ہم اور اسکلز وغیرہ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں جو بچوں کو کسی بھی ایج میں آنی چاہیے. جو نان کوگنیٹیو اسکلز ہیں, چاہے وہ کانفیڈنس ہے, باقی چیزیں ہیں, یہ وہ ان کی ٹیسٹنگ میں ابھی بھی ہم پیچھے ہیں, وہ اتنی ڈیولپ دنیا میں بھی نہیں ہوئی. لیکن جو کوگنیٹیو سکلز ہیں کہ بھئی ایک 10 سال کے بچے کو کیا کیا تقریباً آنا چاہیے بیسک سبجیکٹ میں, وہ تو پریٹی کلیئر ہے کہ وہ ہونا چاہیے. اس کی ایبلٹی, ایک اور بات صرف ندیم کہ وہ جو مٹیریل ہے اس کی ٹیسٹنگ آپ کیسے کرتے ہیں, کہ صرف آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ رٹا لگایا ہوا ہے یا نہیں, یا وہ اس کو مینیپولیٹ بھی کر سکتا ہے یا نہیں. سو وہ پاسبل ہے کہ ہم تھوڑا سا ہائر لیول کوگنیٹیو فنکشنز تک بھی چل جائیں کہ یہ جو بچے کو پڑھایا گیا ہے یہ کس حد تک اس نے انٹرنلائز بھی کر لیا ہے, اور یہ ہمارے کوالٹی کے میجر بنتے ہیں. دیکھیے, as you know, Faisal, I am a Becker student. And Gary Becker had a very distinct theory on the economics of education, which we buy in economics. ٹھیک ہے کہ جی education is a derived demand. Because quite frankly, education is me investing in myself for getting a higher rate of return in my later. And my investment is not just my money. My investment is also my time spent. And my investment is also my effort put in, because after all, آپ fees sheets تو دے دیں گے, پر اٹھے تو مجھے لگانے, کتابیں مجھے پڑھنی ہیں. And then at the same time, there are foregone earnings کہ میں I'm not being able to earn money. Even a 10-year-old kid can earn money in this society. So I'm foregoing that. ٹھیک ہے جی. So given that, my demand for education and parents' demand for education will depend on the returns to education in this framework. I'm not saying there are not other framework. So in this framework, returns to education matter. جب میں returns دیکھتا ہوں تو I find something very interesting کہ جی lower levels پہ returns ہی نہیں ہے, اور اگر type of school دیکھیں تو returns اور گر جاتے ہیں. تو return آتے ہیں صرف at a higher level, اور وہ بھی آتے ہیں اچھے schools کو. If you go to Exton College, yes. If you go to grammar school, if you go to Beacon House, yes, you have a chance of going to, especially overseas, and maximizing your returns. But اگر local school میں آپ جاتے ہیں تو آپ, جیسے ایک ڈرائیور نے مجھے کہا تھا لانگ ٹائم اگو کہ جی آپ چاہتے ہیں پڑھا لکھا ڈرائیور, میں آپ کو پڑھا لکھا ڈرائیور نہیں دینا چاہتا, تو آپ خود ہی اپنے سائنس پڑھیں اور مجھے چھوڑ دیں, میرے بچے کو نہیں جانا اسکول میں. تو how would you confront this? And Nadeem, I think it's a very important thing to understand کہ جو ریٹرنز ہیں اس کی 2 فارمز ہیں ایجوکیشن میں. ایک فارم تو یہ ہے کہ جو بچے کو یا اس کے والدین کو مل رہا ہے, جو آپ نے ڈسکرائب کیا, رائٹ, واٹ از دا ریٹرن آن مائی ایجوکیشن. دوسرا وہ ریٹرن ہے جو سوسائٹی کو ملتا ہے ایک پڑھے لکھے بچے کے ہونے کے, جسے ہم پبلک گڈ کا ایلیمنٹ بھی کہتے ہیں, اور یا ایکسٹرنالٹی کہہ لیں, جو آپ کے پڑھے ہونے کی وجہ سے باقیوں پہ آتی ہے. اور ہمارے پاس اس کا کافی ایویڈنس اب تو ہے کہ ایجوکیشن میں وہ جو سوسائٹل ریٹرنز ہیں, پبلک ریٹرنز ہیں, وہ بھی کافی زیادہ ہیں.
یعنی اسی طرح جیسے انوکولیشن کے ہیں اسی طرح بچوں کو بیسک لیول تک تقریباً پڑھانے کے ریٹرنز وہ موجود ہیں. اور آئی مین ایک تو امپیریکلی تو پوری دنیا میں اب یہ ایکسیپٹیڈ ہے کہ 10 سے 12 سال کی تعلیم ہر بچے کے پاس ہونی چاہیے ارسپیکٹو کہ وہ کون ہے کہاں ہے کیا ہے. اتنی ضرورت ہے تاکہ ایک وہ جو بیسک لیول آف فنکشننگ رائٹ ٹو لائف کا حصہ بھی بنا دیا ہے اسے مثلاً کئی جو ریسٹرکشنز میں جیسے انڈین سپریم کورٹ نے. تو وہ بیسک ایک لیول آف اسکل تو آنا ہی چاہیے. جو سوسائٹی انٹرسٹڈ ہے جیسے ٹیکے لگانے میں انٹرسٹڈ ہے ویسے ہی کہ اتنی تعلیم تو ہونی چاہیے. اس میں But then, ریٹرنز ایک اس کی سائڈ سوری قطع کلامی go کے ahead, لیے go ahead, go ahead, go ahead, no problem, go ahead. ایک اس کی سائڈ یہ ہے کہ وہ رائٹ ہے. سو وہ ڈبیٹ چھوڑ بھی دیں کہ رائٹ ہے یا نہیں. اگر آپ صرف پبلک ریٹرنز بھی دیکھ لیں نا تو وہ بھی اتنے ہیں کہ مثلا بچی کو پڑھانے سے اگلے جو جنریشن کے بچے ہیں ان کی صحت پہ فرق پڑتا ہے, اس کی اپنی فرٹیلیٹی ریٹ پہ فرق پڑتا ہے, اس کی اپنی صحت پہ فرق پڑتا ہے, لائف آف میرج پیچھے پش ہو جاتی ہے. اور یہ سب امپیریکل ریزلٹس ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں ایون پاکستان ڈیٹا میں بھی کہ یہ سب امپیکٹس آتے ہیں. اگر آپ اس وقت پاکستان کی پاپولیشن ایشو دیکھیں تو اگر ایک سمپل پالیسی آف ایجوکیٹنگ آر گرلز کین ڈراپ ڈاؤن یور فرٹیلیٹی ریٹ by say 1-2 percentage points or whatever, wouldn't that be a big enough return for us to invest in education for just that public return? تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ پبلک ریٹرن والی کہانی جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اچھا ایک لیکن آخری چیز ندیم سوری, آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر پیرنٹ نے صرف پرائیویٹ ریٹرن دیکھا تو بہت سارے پیرنٹ یہ کہیں گے کہ یار میٹرک کا کیا فائدہ, کیونکہ میٹرک کر کے بھی نہ نوکری ملنی ہے نہ کوئی اسکل ملے گی, اور اس لیے بجائے اس کے میں کوئی اسکل ڈائریکٹلی کیوں نہ سکھا دوں. یہ بہت بڑا ڈائلاما ہے, بالکل ہے, اور اس کو ایڈریس پالیسی سے کیا جانا چاہیے ورنہ یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن والا مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا. Very well said, but then there's a problem جی. Then I think یہ جو ہم کرتے ہیں نا کہ آرٹیکل 25 پاس کر دیا اور ہم نے کہا کہ جی 25A کہ جی every kid must go to school. Very good, very good, do good a sentiment. I love it. I'm very happy with it. But اس میں اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ایک بچے کو کہتے ہیں غریب کا بچہ, جیسے کہ مجھے غریب ملا بیچارہ چپراسی وٹ ایور, ہی ٹو آسک می اباؤٹ ہز کڈ. میں نے کہا تم ایجوکیٹ نہ کرو, اس کو ورک شاپ میں بھیجو. He was shocked. And میرے دوستوں نے بھی مجھے گالیاں دی ہوئی, تم کیا کہہ رہے ہو, and rightly so, but you know I always like being provocative. تو میں نے کہا بھائی دیکھو بات سنو, یہ جائے گا وہاں تو یہ 8ویں 7ویں میں نکل جائے گا, میٹرک میں نکل جائے گا, آنا تو اس نے چپراسی لگنا ہے نا. ہم اس وقت بیٹھے ہوتے اسلام آباد کلب میں, تو میں نے 2-4 بیروں کو بلایا, میں نے کہا تم کتنے پڑھے ہو, ایک کہتا میں BA ہوں, ایک کہتا میں FA ہوں. میں نے کہا یہ کیا ایوریج ایجوکیشن کیا ہے, کہتے یہ FS تو کم لیتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا یہ بیرے لگے ہوئے ہیں, تو what do you expect? I mean, what have they gained? But let me put it this way. Then if you're giving free schooling, I think, again, speaking in the Becker framework, باقی علیحدہ چھوڑ دیں, سوشل ریٹرنز بڑے ہائی, اگری, ٹوٹلی سوشل ریٹرنز ہائی ہوں گے. بٹ دین ان بچوں کو پڑھانے کے لیے we should not just give them free schooling. We should also give them money for foregone wages. We should also give them money for effort. ٹھیک ہے. اینڈ دین آلسو انشور کہ اینڈ میں ان کے کوئی پرائیویٹ ریٹرنز بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر پرائیویٹ ریٹرنز یہی ہیں کہ وہ گورنمنٹ میں چپراسی ایوری چپراسی that I've met has at least 8 or 10 classes. تو are we succeeding in giving them a rate of return framework where there is a derived demand for education, or is education supply driven? ہاں جی نہیں, اس لیول پہ تو سپلائی ڈریون ہے. ہم صرف زور یہی لگائے جا رہے ہیں کیونکہ کہ 25A ہے تو سارے بچوں کو لائیں یہ وہ. لیکن دوسری سائڈ جو آپ نے ذکر کیا وہ ہم نہیں دیکھ رہے. اس میں 3-4 چیزیں آپ بالکل خیال میں رکھیے. ایک تو ان کی فورگون انکم ہے جو بہت سارے گھروں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, اسی لیے وہ بچوں کو کام پہ لگاتے ہیں. وہ 8-10% بن جاتی ہے ہاؤس ہولڈ انکم کا, and most households at that level can't do without it. So اگر ہم نے ان کو واقعی اسکول میں لانا ہے تو وہ کمپنسیشن چاہے وہ بسپ سے دیں یا کسی اور طریقے سے دیں وہ دینی پڑے گی ان بچوں کو. دوسرا, there is a expense to coming to school also, right? چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہے, چاہے وہ باقی چیزیں ہیں جو کتابیں یہ وہ ساری, تو وہ
اٹس ناٹ جسٹ سیئنگ کہ آپ ٹیوشن فیس زیرو کر دیں تو وہ فری ہو گئی ایجوکیشن کے لیے کافی بڑا پیرافرنیلیا ہے. اینڈ دیر آر رپورٹس دیٹ شو کہ ایکچولی دا ٹرانسپورٹ فی اینڈ باقی چیزوں کے جو خرچے ہیں وہ ٹیوشن سے عموماً کافی زیادہ ہوتے ہیں, تو ان کو بھی ہمیں کور کرنا پڑے گا, ورنہ وائی وڈ اے پیرنٹ سینڈ دیٹ. اور تیسری چیز پھر یہ ہے کہ ہاؤس ہولڈ انکم اوور آل بھی دیکھنی پڑے گی کہ وہ کتنی رہتی ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے آپ یہ دو چیزیں کر دیں تو پھر بھی ہاؤس ہولڈ جو ہے سارے بچوں کو بھیج سکے. تو وی مائٹ ہیو اے, جیسے بسپ کا ایک وہ بیسک الاؤنس بھی ہے نا, ویسی ایک چیز گھروں کو پرووائڈ کرنی پڑے اس کے بغیر. لیکن جو چوتھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے ندیم میرے خیال میں, ہمارا رشتہ جو ووکیشنل اور انٹرپرینوریل اسپرٹ سے ہے نا, وہ بڑا خراب ہے میرے خیال میں. مجھے تو لگتا ہے ہر اسکول میں, چاہے وہ ہائی فی ہو یا لو فی ہو, کچھ ووکیشنل ایلیمنٹ سارے بچوں کو شروع سے انٹروڈیوس کرنا چاہیے. کچھ لائف سکلز سارے بچوں کو شروع سے انٹروڈیوس کرنی چاہیے. آئی ہیو آلویز بین اے پروپوننٹ آف اٹ کہ مثلاً ویجیٹیبل گارڈننگ, اینیمل ہسبینڈری فار رورل ایریاز, اربن ایریاز میں چاہے آپ بیسک کوئی 2-3 سکلز لے لیں. مجھے تو کارپینٹری بہت پسند ہے پر شاید لوگوں کو پسند نہ آئے, بٹ سم skills should definitely be a part of every school, and I don't think it's very difficult to do. اور every school سے میں پھر ایچسن بھی ایڈ کروں گا, کیونکہ اگر آپ نے صرف غریب کے اسکول میں کیا تو وہ پھر مسئلہ وہی رہ جائے گا کہ جی امیر کے لیے آپ ایک اور ٹریک بنا لیتے ہیں, غریب کے لیے ایک اور ٹریک بنا لیتے ہیں. سو میں چاہوں گا کہ یہ زیادہ تر بچے ہمارے جو ہیں نا وہ کسی طرح نیوٹرلائز ہوں کہ دی اونلی آپشن از ناٹ گیٹنگ اے جاب وین یو فنش یور ایجوکیشن. نوکری نہیں ہے صرف, چاہے وہ سرکار کی ہو یا پرائیویٹ سیکٹر. ڈوئنگ سم تھنگ انٹرپرینوریلی, thinking entrepreneurially is very important, and they should be doing that from the very start. So I think if we can add some entrepreneurial angle and some vocational angle, we will as a nation be much better off. یہ جو ایک بہت بڑا ہم اس کو ایشو بناتے ہیں نا کہ جی ہاتھ سے کام کرنا پتہ نہیں کتنی بری بات ہے, آہستہ آہستہ اس کو ہمیں چیلنج بھی کرنا پڑے گا. وہ بہت کلچرلی انٹرینچ ہو گیا ہوا ہے. ایک اور چیز جو میں نوٹس کرتا آ رہا ہوں اگین ایور سنس آئی واز اے کڈ, کہ ہماری بہت زیادہ کریکولم پہ ڈبیٹ ہوتی ہے اور بحث ہوتی ہے جی, اور بہت زیادہ ہم ایک کریکولم امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کریکولم میں یہ چیزیں ہونی چاہیے, بٹ میں یہ سوچتا ہوں کہ جو بچے آتے ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کریکولم میں امپورٹنٹ ہوگا. اور اگین جیسے میں گوئنگ بیک ٹو دا بیکر فریم ورک, ایجوکیشن آئی وانٹ بیکاز آئی وانٹ ٹو بیٹر مائی سیلف. میں سب کو کہتا ہوں, اگر فار ایگزامپل ہم سب 3 جنریشن پہلے ہیں, وی ور آل پینٹوز اینڈ ان پڑھ, ٹھیک ہے, بہت سے بہت کوئی 4 جنریشن ہوگا بٹ اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. وہ 3 جنریشن پہلے کیا ڈفرینشیشن کیا ہے کہ کسی کا باپ, میرا باپ انگریزی پڑھ گیا, آئی سی ایس میں چلا گیا, کسی کا باپ انگریزی پڑھ گیا, وہ آرمی میں چلا گیا, وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح جنریشنز بنتی ہیں, ٹھیک ہے. ناؤ دا کوسچن از کہ کریکولم میں جب ہم چیزیں ڈالتے ہیں تو آر وی ہیلپنگ دا کڈز اور ہینڈی کیپنگ دا کڈز. اور اس میں فار ایگزامپل ایک جو چیز آ جاتی ہے کہ should we have a single national curriculum, or should we have a diversified curriculum, should we have a curriculum competition across schools, یا کہ ایک کریکولم امپوز کریں. یہ بتائیے فرام این ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو, should we impose a curriculum or should we just impose objectives کہ یار اتنی میتھ آنی چاہیے, اتنا یہ ہونا چاہیے, اتنا وہ, یہ کیا what would you recommend؟ میرے خیال میں تو بڑا کلیئر ہے کہ بیسک ایک سٹینڈرڈز یا بیسک منیمم ضرور آپ ایز اے اسٹیٹ اسپیسیفائی کر دیجئے. اس کے بعد اسکولوں کو بہت ساری اسپیس دے دیں کہ وہ کیسے کرتے ہیں, اور وہ اسپیس کن چیزوں میں دینے کی ضرورت ہے. لینگویج میں بھی دینے کی ضرورت ہے کہ لوکل لینگویجز کو وہ انکارپوریٹ کر سکیں اپنے علاقے میں. لوکل کلچر اور لوکل ہسٹری کو بھی انکارپوریٹ کر سکیں. ضروری نہیں ہے کہ ہسٹری جو آپ کراچی میں پڑھا رہے ہیں اور جو لاہور میں اور جو پشاور میں وہ ایک جیسی ہو, کیونکہ بالکل فرق علاقے ہیں, زبانیں فرق ہیں, ان کی ٹریڈیشنز فرق ہیں. وہ اسکول میں آنے دینا چاہیے, کریکولم میں آنے دینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات ندیم جو آپ نے کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کریکولم ہے اس میں 3-4 ایلیمنٹ بڑے. ایک ٹو مینی سبجیکٹس, شروع سے ہی
بہت زیادہ سبجیکٹ ہم ڈال دیتے ہیں کہ جی 7-8 سبجیکٹ آپ نے پہلی جماعت دوسری جماعت سے کرنا ہے, which is I think wrong. We could very easily do with kind of thing. اور اگر آپ نے ادب وغیرہ پڑھانا ہے, جو بھی پڑھانا ہے, وہ آپ لینگویجز میں بھی لا سکتے ہیں کسی حد تک. دوسری چیز ریجیڈیٹی, جب بھی کوئی ڈبیٹ ہوتی ہے کریکولم تو یہ کہا جاتا ہے یہ بھی ڈال دو, یہ بھی ڈال دو, یہ بھی ڈال دو. تو there are too many SLOs in each of the subjects that we have now. So وہ بہت زیادہ ہیوی کر دیا ہم نے بچوں کے لیے. سو سبجیکٹ بھی زیادہ اور جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں ہر سبجیکٹ کے ہر کلاس میں وہ بھی زیادہ کر دیا. اس کے بعد تیسری ریٹن ورڈ پہ بہت جلدی آتے ہیں. سو آپ خود دیکھیے کہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے سننے سے, بولنے سے, اس کے بعد پھر پڑھنے سے اور پھر لکھنے پہ. لیکن ہمارے پہلی جماعت سے ہی آپ ریٹن ایگزام پہ بھی آ جاتے ہیں, آپ رائٹنگ کو بہت انفورس, جس کی وجہ سے لوکل لینگویج کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں اور مسائل بھی ہوتے ہیں. بچے کو آپ ایلینیٹ کرتے ہیں فرام سے پنجابی, پشتو, سندھی انٹو انگریزی, اردو, جو بھی آپ نے سیکھا. اگر وہ ساتھ اپنا گھر کی نالج اور باقی چیزیں لا سکتا اور تھوڑی سی یہ ڈائیورسٹی ہوتی ہمارے کریکولم اور پیڈاگوجی میں, تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا, بچہ زیادہ سیکھ سکے گا. یہ سو یہ تو نچلے لیول پہ شروع کے سالوں میں تو یہ بہت ساری چیزیں. جب آپ 9ویں 10ویں پہ بھی آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کریکولم ہے کتنا بڑا. اگر آپ وہ باقی ملکوں سے بھی کمپیئر کریں بہت ساروں سے, تو اٹ سیمس دیٹ وی پٹ اے لاٹ آف برڈن آن دا چلڈرن. تو پھر وہ اس کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے بھاگتا ہے کہ کریکولم پورا کرنا ہے اور رٹا لگوا دیتا ہے بچے کو کہ یہ سارا رٹ لو کیونکہ یہ اتنا زیادہ کریکولم. تو جو سمجھ کے پڑھنے والا آئیڈیا ہے وہ بھی اس سے ہرٹ ہوتا ہے اگر آپ اتنا زیادہ کریکولم. ایک فائنل چیز, سنگل نیشنل کریکولم کا تو میرے خیال میں جواز ویسے ہی نہیں بنتا تھا. آپ کی ڈائیورسٹی اتنی زیادہ ہے, لنگوسٹک, کلچرل, انکم, the type of education systems, the type of life that people are leading, کہ اس میں ایک سکول, ایک نصاب کی تو میرے خیال میں جگہ تھی نہیں. وہ ایک سیاسی نعرہ تھا. اس سیاسی نعرے میں ندیم سوچنے کی بات یہ تھی, جو آرگیومنٹ اسٹیٹ دے رہی تھی نا, وہ یہ تھا کہ بائی ون کریکولم وی آر گوئنگ ٹو ریموو, جسے وہ طبقاتی فرق کہہ رہے تھے کہ جو طبقاتی فرق ہے نا امیر اور غریب کا, وہ ایک کریکولم کرنے سے دور ہوگا. وہ تو ویسے ہی فلاڈ آرگیومنٹ تھا. کہیں دنیا میں دکھا دیں ایک کریکولم سے طبقاتی فرق کو ایڈریس کیا جائے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ایسے ہی تھا کہ ایک چھوٹا سا چائے کا چمچ دے دیں اور اسے کہیں کہ اس سے دریا کو خالی کرو. It was the wrong instrument for the objective that the state wanted. طبقاتی فرق ختم کرنے کے اور بہت طریقے ہیں اور بہت پالیسی ہیں جس سے ہونا چاہیے تھا. نصاب سے تو وہ ویسے ہی کوشش نہیں ہو سکتی. اچھا فیصل, one thing that bothers me, جو میں آپ کو بتاؤں, I've got 3 grandkids and I am, as you would expect, grandchildren are concerned about the grandkids. تو وہ اسکول جا رہے ہیں and I'm trying to send them the best schools وغیرہ, ٹھیک ہے, that's different. But even when they're going to school, and I don't want to second guess them, and they're going to very good schools, mashallah, I don't have a problem that way. But مجھے خود خیال آتا ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ابھی بھی پہاڑے یاد کر رہے ہیں اور چیزیں سیکھ رہے ہیں ٹریڈیشنل طریقے سے جیسے ہم سیکھتے تھے. تھوڑا سا ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے, بٹ میں تو اب دیکھ رہا ہوں کہ with this cell phone in my hand and the computer, میں تو پہاڑے پھول رہا ہوں. ایک زمانے میں I was very very proud کہ میں کتنے پہاڑے جانتا ہوں اور میں 3 وہ ڈیجٹس کی ایڈیشن کر لیتا ہوں, 2 ڈیجٹس کی ملٹیپلیکیشن دماغ میں کر لیتا ہوں اور یہ فارمولا یاد ہے, وہ فارمولا. اب تو یہ دنیا چلی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری چیز یہ ہے کہ اب میرے پاس چیٹ جی پی ٹی وغیرہ ہے, اب بہت کچھ بدل گیا ہے. تو ہمیں کیا ایجوکیشن کو کس طرح بدلنے کی ضرورت ہے؟ are we adapting or are we not adapting؟ میں بچوں کو دیکھتا ہوں, میرے گھر کے ساتھ بھی اسکول ہے جاتے ہیں, ایک تو ان کے بیگز میں دیکھتا ہوں مجھے بڑی دکھ ہوتا ہے کیونکہ مجھے اپنے دن یاد ہے بھاری بیگ کیری کرنے کے. میں سوچتا ہوں کہ یار یہ ابھی تک بیگز کیری کر رہے ہیں, مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو ہم بتائیے with this change, how should we change? I know we haven't changed, but how should we change? ایک تو میرے خیال میں یہ بیسک چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ایجوکیشن ان جنرل ول آلویز بی کنزرویٹو.
And why would it be, and it will follow the trends, etc. And one reason for it is कि मेरे जैसे आप जैसे लोग जो let's say कल के लोग थे वो आज के लोगों को पढ़ाते हैं लेकिन पढ़ाते कल के बारे में तैयार करते. So there is a basic conservatism built into the structure, right? पुराने लोग नए लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं about tomorrow, जो ना मैंने देखा है ना आपने देखा है ना उन्होंने देखा होता है. So तो उस वजह से कंजर्वेटिव तो वो हो जाता है बिकॉज वी ब्रिंग आवर ओन सेंसिबिलिटीज एंड वैल्यूज. अगर मसलन हमने वो बड़े भारी बस्ते उठाए हैं तो टेंडेंसी वुड बी कि बस्ते के बगैर काम नहीं हो सकता, सोच ये होगी उसको चेंज करने में. My feeling is that the times and the way things are going is changing very fast, right? AI का intrusion जो आ रही है, इसके साथ साथ जो possibilities create हो रही हैं of edtech की वजह से, जो possibilities create हो रही हैं of rethinking the entire issue of how we give education. यानी ये जो मॉडल था ना वो it made sense from an economics perspective of the time कि आप 50-60 बच्चे को एक जगह एक क्लास में इकट्ठा करके एक टीचर के साथ आप उसको खड़ा कर देते थे. That made sense क्योंकि 1-to-1 टीचिंग मुश्किल हो गई थी वगैरह वगैरह. You wanted to do mass education, so you created the institution of schools जहां 8 घंटे के लिए बच्चा बंद कर लेते हैं ताकि माँ बाप काम भी कर सकें और आप उन 8 घंटे में उस बच्चे को कैप्टिव ऑडियंस के तौर पे पढ़ा दें. I think with changing technology, with the possibilities of opening up curricula, doing education in many different ways, all of these notions are going to be challenged eventually. Is it necessary to have 8 hours, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक 3 बजे तक? Is it necessary कि एक सेट करिकुलम हो या हम स्किल्स पे चल जाएं कि ये स्किल आनी चाहिए आप कहीं से भी ले लें, खान मीगो ले लीजिए, आप फलाना ले लीजिए, जो भी नई चीज़ें आ रही हैं. एंड माई फीलिंग इज कि a lot of schools have started experimenting. कुछ ट्रेंड्स तो मैं देख रहा हूँ. मसलन एक ट्रेंड रिसेंटली मैंने जो देखा कि भाई अब वो ए लेवल्स में बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते. वो कहते हैं देखें स्कूल भी जाना है, कोचिंग सेंटर को भी पे करना है, तो स्कूल में वो इनरोल ज़रूर कर लेते हैं किसी स्कूल में, लेकिन वो स्कूल ए लेवल्स अपना सारा या कोचिंग के ज़रिए या ऑनलाइन टीचिंग के ज़रिए वो ए लेवल्स करते हैं. कि दे डोंट फील कि वो जो जिस तरह हमने ए लेवल्स किया था, मैं तो एचएन से किया था, सुबह से दोपहर तक वो क्लासें रेगुलर होती थी, मार्च यार ये वो सब कुछ चलता था. ठीक, वो अब मेरा ख्याल है वो ट्रेंड बहुत चेंज हो गया विद जेन जी या जो भी अब जनरेशन चल रही है उसके साथ. आहिस्ता आहिस्ता ये निचली क्लासों में भी आएगा. सिर्फ फर्क ये है अर्ली क्लासेस में अभी वी डोंट हैव वेरी गुड वेज ऑफ कैप्चरिंग द चाइल्ड्स अटेंशन इफ ही और शी इज नॉट फिजिकली देयर. छोटे बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाना अभी कम से कम जितना मैं देख सका हूँ ज़रा मुश्किल है. अटेंशन स्पैन के भी इशू हैं, उनके एनवायरनमेंट वगैरह के भी इशू हैं, तो हो सकता है वहाँ तक पहुँचने में थोड़ी देर लगे. लेकिन फॉर यूनिवर्सिटी एंड फॉर हाई स्कूल किड्स आई थिंक एजुकेशन is changing fast, will be changing a lot. Micro-credentialing, whether we need 4-year degrees or should it be 2-year, 3-year, whatever, more flexible. What is the value of ये जो school leaving certificates हैं, वो क्या घर बैठ के हो सकते हैं, वो कैसे किए जाएं? ए लेवल अपना इम्तिहान लेता रहे लेकिन मैं किसी और तरह पढ़ के दे दूंगा, ज़रूरी है कि मैं स्कूल ही जाऊं? मेरे ख्याल में ये सारे चेंजेस आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनके ट्रेंड ज्यादा होंगे. स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज दोनों को अडेप्ट और अडॉप्ट करना पड़ेगा, वरना बहुत सारे इनमें से पीछे रह जाएंगे. पर देखिए सरकार तो चेंज नहीं कर रही ना. सरकार तो कहती है करो, सरकार कहती है करो, तो वी आर कॉट अप इन दैट. आप माइक्रो क्रेडेंशियल्स की बात, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. अब एक और तरफ मैं आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें, आपको याद होगा, आपने भी सुना होगा, एक वन ऑफ द हाईएस्ट वॉच टेड टॉक्स वाज केन रॉबिन्सन, और उसकी किताबें भी एक दो बड़ी अच्छी हैं. उसका क्रिटिक यही था कि जी हम 19th सेंचुरी की एजुकेशन दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एजुकेशन दे रहे हैं, और हम रह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स की एज में. वी शुड चेंज. फॉर एग्जांपल एक चीज मुझे याद है, फैसल आप, आई एम श्योर यू आल्सो एक्सपीरियंस इट. आई थिंक इट्स नॉट, आई हैव नेवर टेस्टेड, बट आई थिंक आई हैव ADHD. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है जरूर, बिकॉज आई
ऑलवेज हाइपर. जब मैं स्कूल जाता था बचपन में तो मुझे डेस्क पे बैठना बहुत मुश्किल लगता था, जी और वो मुझे इतनी मार पड़ती थी कि डेस्क पे बैठो. ठीक है. अब ये डॉक्यूमेंट हो गया, बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट किया है कि यार कुछ बच्चे होते हैं जो कि नहीं बैठ सकते, और हमने जो ये शुरू से शुरू कर दिया हर कोई बैठे, वो इंडस्ट्रियल एज की तरह के एक एक डिसिप्लिन हो, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. तो इसके साथ में एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ. सप्लाई ऑफ स्कूलिंग, जो हमने बात की थी, सप्लाई ऑफ स्कूलिंग की जरा बात करिए. कि हम हमेशा पीछे रहते हैं इस चीज पे कि जी हमारे स्कूल नहीं बने, और होता है और बनाओ और बनाओ और बनाओ, और बनाते हैं वो चलते नहीं है, फिर वो गो स्कूल हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं. तो ये बताइए कि क्या एआई के बाद, एंड विद ऑल दीज फीचर्स, शुड वी बी मेकिंग स्कूल्स एनी मोर, शुड वी बी फॉलोइंग केन रॉबिन्सन, और शुड वी बी डूइंग दिस? नहीं, हर किसी ने ये सर्टिफिकेट लेना है, मैट्रिक जरूर करनी है, बीए जरूर करना है. ओ भाई, गूगल और उन लोगों ने तो कह दिया हम बीए मांगते ही नहीं अब. नहीं, मेरे ख्याल में एक तो खैर अर्ली ईयर्स की स्किल्स हैं जो देनी ही होंगी, वो कैसे दें? अभी तक मैंने कोई क्रेडिबल एक्सपेरिमेंट्स देखे नहीं हैं जो डायरेक्टली एडटेक के हर घर में, क्योंकि हमारे घरों में डिवाइसेस भी नहीं है, हमारे बच्चों की एक्सेस भी बहुत सारों की, जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं इनकम कम है, वहाँ पे वो मसाइल भी हैं. या तो स्टेट जो है वो कोई प्रोग्राम्स लेके आए जिसमें हम टेस्ट आउट कर सकें कि भाई कैसे हम उन बच्चों तक पहुँचे विद मॉडर्न टूल्स, अगर वो मुमकिन है. सो अगर वो उस वक्त वो नहीं है तो उतनी देर तो शायद हम स्कूल के मॉडल पे ही रहें कि कम से कम बच्चों को स्कूल में ला के पढ़ा दें, अगर हम डायरेक्टली एआई या बाकी चीज़ों से एडटेक से नहीं जा सकते. जहाँ तक आपकी मेरे ख्याल में जो हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी की बात है, वहाँ आई टोटली एग्री. आई थिंक देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी रीथॉट. बहुत ज़्यादा रिजिड सिस्टम है हमारा, जो ना सिर्फ ये इस तरह के जो इनोवेटिव पाथवेज हैं उनको डिस्करेज कर रहा है, बल्कि बहुत ज़्यादा जो नॉन थोड़ा से भी आप जो जो भी उसको कहना चाहें, यानी मेन स्ट्रीम से हट के बच्चा होता है थोड़ा सा भी किसी तरह से भी, चाहे वो एडीएचडी हो या और कोई भी चीज़ हो, तो उसको एजुकेशन से ड्रॉप आउट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. और एक दफ़ा बच्चा पाकिस्तान में ड्रॉप आउट हो तो सेकंड चांसेस हमारे एजुकेशन सिस्टम देता नहीं कोई, जिसका हमें बड़ा नुकसान होता है. आपने देखा ये ड्रॉप आउट नंबर्स हमारे, अगर जो क्लास 1 में 100 बच्चा आता है उसमें से शायद सिर्फ 7-8 हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचते हैं, बाकी उसमें बहुत ज़्यादा तादाद ये ऐसे बच्चों की भी है जो फ्रेम में फिट नहीं होते, और वो फ्रेम बहुत नैरो रिजिड है. मसलन कि भाई आपने एक लेवल तक यानी मैट्रिक में मैथ ज़रूर करनी है या ओ लेवल्स में मैथ ज़रूर करनी है. बहुत सारे डिस्कैलकुलिया या ना भी हो डिस्कैलकुलिया, वो जाना चाहते हैं फिल्म मेकिंग में या फोटोग्राफी में या कोई और चीज़ में, तो उनको क्यों ज़बरदस्ती ये सब्जेक्ट्स कराए जा रहे हैं? अभी तो मैंने सिर्फ इन सब, फिर इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ और चीज़ें अभी हम ऐड कर देते हैं कि कंपलसरी हैं ये सारे. इसकी इसकी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. दूसरा, अगर कोई ड्रॉप आउट हो गया है, उसको वापस आने में मदद देने के लिए हमारे पास एग्ज़ाम्स वगैरह होने चाहिए जो इक्विवेलेंस दे सकें कि भाई ठीक है वो 8वीं में ड्रॉप आउट हो गया ये वो, अब वो वापस यूनिवर्सिटी आना चाहता है, कोई कोर्सेज करना चाहता है, तो कोई एंट्री एग्ज़ाम ले लें, कोई और चीज़ ले लें कि अगर वो घर बैठ के पढ़ चुका है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो सके. और बहुत एम्प्लॉयर्स वगैरह इंक्लूडिंग गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि भाई क्या ज़रूरी है कि बीए एमए हो तो तभी आप नौकरी देंगे? वाई नॉट सी के नौकरी में क्या स्किल्स चाहिए, उन स्किल्स पे बेस करके आप नौकरियों को थोड़ा सा ओपन कर लें और ये कहें कि भाई हम तो ये स्किल बेस्ड टेस्टिंग करेंगे, अगर बीए नहीं भी है एमए नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप आ सकते हैं. आई थिंक अभी मुझे नहीं लगता कि ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे सिस्टम में है, और ना मुझे लगता है कि अभी जल्दी क्रिएट होगी, क्योंकि हमारे वैसे ही सिस्टम रेगुलेटरी जो हैं, आपको मुझसे बहुत बेहतर पता है नदीम, क्योंकि आपने इस पर लिखा भी बहुत है, हमारे रेगुलेटरी और थिंकिंग सिस्टम्स बहुत रिजिड और नॉन रिस्पॉन्सिव हैं. वो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स करते करते ही उम्र गुजर जाती है. एंड एज आई सेड यू हैव रिटन अ लॉट अबाउट इट, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के रूल्स के बारे में, ये वो वही चीज़ यहाँ भी लगती है ऑन जो रूल्स गवर्न करते हैं एजुकेशन सिस्टम को.
اب دیکھیے یہ ایک اور چیز ہے اس میں، میں اس پہ آ جاتا ہوں. اگر ہمیں آپ کہتے ہیں اسکولس چاہیے، آئی تھنک آلسو somebody needs to study this کہ do we need schools, Right. physical schools, اب ٹھیک Yeah. کہتے ہیں کوئی سوشلائزیشن چاہیے ہوتی ہے، کوئی یہ چاہیے ہوتی ہے. But I thought about once I wrote about it, nobody picked it up. خیر میں کہتا ہوں instead of schools, why don't we have community centers? میں اب جی جی schools جو ہمارے ہیں بالکل سوچیے بالکل. کہ they operate 5 hours a day or 6 hours a day، اس کے بعد بند ہو جاتے ہیں. تو اب اس کے بعد میں اسکول میں فار ایگزامپل سوچے اگر میں نے کانفرنس کرانی ہے تو شام کو اسکول میں نہیں کر سکتا. مجھے یاد ہے امریکہ میں جو اسکولس تھے جب میں وہاں تھا تو دے وڈ ہیو فار ایگزامپل پاکستان سے کوئی بندہ آیا تو آپ نے اسکول میں بلا کے $100 لگتے ہیں، آپ ہال رینٹ کر لیں، آپ وہاں کریں، فلمیں اسکول میں دکھا دیتے ہیں، یو نو دیٹ کائنڈ آف تھنگ. وہ نصرت فتح علی آ گیا، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے $100 اسکول میں دیے، کانسرٹ کرا دیا. تو وائی ڈونٹ وی تھنک آف دا کمیونٹی سینٹر ماڈل جہاں بچے آ جائیں اور وہ کھیلیں بھی، سب کچھ کریں، سارا دن انوالوڈ رہے، پیرنٹس بھی آ جائیں اور پارشلی ان کی اسکولنگ. از دیر نو سچ انیشیٹو پاسبل، ایم آئی جسٹ ڈریمنگ؟ اٹ از ایکسٹریملی پاسبل، کیونکہ ایک چیز جو گورنمنٹ کے اسکولوں میں آپ دیکھیں گے وہ ہے کہ وہ ان کے پاس زمین بھی کافی ہوتی ہے اور ان کے پاس جگہ وہ خالی پڑی ہوتی ہے. دیٹس اے ایڈوانٹیج. میں تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی اسکولوں کو اگر سرکاری اسکول، اور وہ کئی بہت اچھی اچھی جگہ پہ بھی ہیں، سیڈلی ان کو گورن فار واٹ ایور ریزن اس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے کہ بھئی 1 بجے وہ تازہ شرح لگا کے چلے گئے. کمیونٹی سینٹر بھی بن سکتے ہیں وہاں پہ، جیسے میں نے کہا ویجیٹیبل گارڈننگ، یہ وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور بہت ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بھی وہاں بن سکتے ہیں جو شام کو ٹریننگز وغیرہ کروا سکیں بچوں کو. اور یعنی اسکول کو ایز پارٹ آف کمیونٹی دیکھنا چاہیے نا، الگ بلڈنگ نہیں دیکھ. ابھی تو سرکاری اسکول ایک الگ بلڈنگ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہٹ کے ہے، وہاں پہ صرف ہیڈ ٹیچر وغیرہ کا رول دیکھا جاتا ہے. لیکن اس کو ایز پارٹ آف کمیونٹی اگر دکھانا ہے تو بالکل وہ بڑے آرام سے ہو سکتے ہیں. میں تو ایک وقت یہ بھی لکھا بھی تھا اس پہ کہ کچھ ہمارے بہت سارے گورنمنٹ اسکول ایسی جگہ پہ ہیں اور اتنی اچھی زمین ہے کہ آگے اگر وہ دکانیں بنا دیں اور پیچھے اسکول اپنا رکھیں، پر اس کا کرائے سے ان کا بہت زیادہ ریسورس کنسٹرینٹ دور ہو سکتا ہے. لیکن وہ پھر ہر قسم کی کرپشن کی سٹوری لوگ بتا دیتے ہیں کہ جی کرپشن ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی. بھئی وہ وائی ڈونٹ وی ٹرائی تھنگس اینڈ دین لرن فرام اٹ رادر دین سیئنگ کہ نہیں کرنا ہی نہیں دینا، ایسے ہی رکھو ان کو اور ان کو ڈپینڈنٹ رکھو آن دا NSB یا جو بھی آپ نان اسکول بجٹ تھوڑا سا دیتے ہیں، بس اسی میں گزارا کریں. اٹس ویری ایزی ٹو ٹرن دیز اراؤنڈ بیکاز دا ریئل اسٹیٹ از ویری نائس، گڈ اینڈ ویری سینٹرل ٹو ویری موسٹ ویلیبل. بالکل. اس میں دیکھیں نا ایک اور بھی چیز ہے، پیرنٹل انوالومنٹ بڑھ جائے گی. ابھی فار ایگزامپل دا پیرنٹ از ٹریٹڈ ایز دی ادر، کہ بچے کو جی چھوڑ کر چلا جائے، ہی از ناٹ ان. اب جیسے آپ نے کہا گارڈننگ ہے، تو ایک بچے کا باپ اگر مالی ہے تو آ کے سکھائے گارڈننگ وہاں، ٹھیک ہے نا. جی بیسٹ وے ٹو بالکل. انوالو دا پیرنٹ، اس کو بچے کو بھی پیرنٹ کو بھی عزت ملے. اور یہ جیسے کوئی پیرنٹ کا وہ پیرنٹ جو ہے وہ بلڈر ہے، آ کے بلڈنگ سکھائے. یو نو دیر سو مینی اسکلز دیٹ پیرنٹس ہیو اینڈ دیٹ یو ڈونٹ ایون وانٹ ٹو بائی ٹیچرس فار. فار ایگزامپل آئی ریمبر جب میں امریکہ میں تھا تو وہ ایک شام کو گیمز ہوتی تھی، اس میں پیرنٹس آ کے کوچ کرتے تھے. اب اس کے ساتھ ہی میں ایک اور طرف چلا جاؤں. مجھے بتائیے کہ اگین وہ ایجوکیشن کی ارننگس کی بیسس پہ، اب ایجوکیشن کے ریٹرنز تو اتنے اچھے نہیں رہے. میں ابھی گوگل کر رہا تھا، ایک ٹینس پلیئر ہے سنر، میں سنر کو گوگل کر رہا تھا اور چیک کر رہا تھا اس کے کریڈینشلز کیا ہے. مجھے اس کے کوئی اسکولنگ کے کریڈینشل نہیں ملے. سنر ٹینس پلیئر تو بڑا اچھا بن گیا. he also tried becoming a skier. He also tried playing football. But now in tennis, he has made $41 million to date. اور ابھی اس کا کریئر ختم. اب سوچیں اس کا ریٹ آف ریٹرن جو ہے اٹس ہیوج. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں ارشد ندیم کو لے لیں. ارشد ندیم کی اسکولنگ تو کوئی خاص نہیں ہے، بٹ ایور سنس he won the gold medal, I think he has made a few Arab rupees. اس کو بڑے پرائزز ملے ہیں. تو کیا is this something that we should neglect? We don't regard this as schooling. We regard schooling as کہ بچہ اسکول آیا فزیکلی بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا. باقی اس کے علاوہ ہم اسکولنگ نہیں سمجھتے. اگر کوئی بچہ بہت اچھا پہلوان ہے یا وہ ہے، کک باکسنگ میں ہمارے بچے اب they're doing fairly well. ٹھیک ہے. So quite frankly, can't we broaden our palette for skills and think of so many other skills, or should it just be book knowledge?
بک نالج بھی صحیح نہیں دیتے نا، تو دونوں طرف سے بہت کمی ہے، بک نالج بھی صحیح نہیں دیتے اور باقی چیزیں تو ٹوٹلی اگنور کرتے ہیں. اس حد تک اگنور کرتے ہیں کہ ایکسٹرا کریکولرز اور یہ وہ تو کسی بہت کم اسکولوں میں موجود ہیں. حالانکہ میرے خیال میں تو بہت آسان ہے یہ چیزیں کرنا، اور اس سے کانفیڈینس اور باقی چیزوں میں بڑا فرق آئے گا. ندیم، ایشو یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری ڈبیٹ جو ایجوکیشن پہ ہے نا، یہ بہت نیرو ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ میں چلی گئی ہوئی ہے، جس میں وہ ڈبیٹ ساری یہ ہو رہی ہے کہ جی گورنمنٹ پیسے کتنے دیتی ہے، یا 25A ہے، یا اتنے اسکول بنانے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اس سے آگے ہم نکلتے. آئی تھنک وی ہیو ٹو اسٹیپ بیک، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اسٹیپ بیک اے لٹل اینڈ سے کہ what are the objectives we want to achieve for the young people who will then be becoming the decision makers of tomorrow for Pakistan. What do they need and how do we provide. ایک دفعہ ریسیٹ یہ تھنکنگ کا کسی وقت ہمیں کرنا ہی پڑے گا، بیکاز all of the things that you mentioned, whether it is curriculum versus extracurricular, whether it is new ways of delivery, whether it is new ways of delivery, not just through edtech یہ وغیرہ, but also where, how, when, یہ ساری چیزیں ہمیں تھوڑی سی سوچنی چاہیے. فی الحال بہت پچھلے 30 سال سے کم از کم میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ساری سوچ وہ مکھی پہ مکھی مارنے والی سوچ چلے جا رہی ہے. وی کنٹینیو ٹو ڈو مور آف دا سیم. We know it won't deliver. I mean, there is no scenario right now جس میں ایجوکیشن کے جو مسئلے ہیں وہ given what policies we are following وہ حل ہوں گے. یہ ہمیں پتہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے. لیکن پھر بھی پرائم منسٹر جب ایمرجنسی لگاتے ہیں ایجوکیشن کی، تو وہ انہی طریقوں کو دوبارہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں جن سے ہمیں پتہ ہے نئی ڈلیوری ہوگی. سو نئی تھنکنگ میں نے کم از کم پاکستان میں ایجوکیشن پہ نئی تھنکنگ میرے خیال میں ڈیکیڈز میں نہیں دیکھی. دا اونلی لاسٹ بگ بریک تھرو واز دا رائز آف دا پرائیویٹ سیکٹر. اس کے علاوہ آپ خود سوچئے کہ کون سا ایجوکیشن میں بریک تھرو ہم نے کیا ہے یا آیا ہے. صرف یہ ہوا ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کو کھول دیا پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایٹ آل لیولز. آئی تھنک وی and it's not even clear what is the right forum is there a fora on which this thinking can happen, right? Where will this, I mean, are we expecting to do this thinking? How should education be organized? Is it parents? Is it people who like me and you who sometimes think about education? تو وہ فورا بھی کیا ہوں گے جہاں پہ یہ اس طرح کے ہم سوال اٹھا سکیں اور پھر بات کر سکیں کہ ہونا کیا چاہیے. میرے خیال میں تو وہ بھی نہیں ہے فی الحال. اس لیے وہ بس تعلیم پہ جب بھی بات ہوتی ہے گورنمنٹ کہہ دیتی ہے ہماری پرائرٹی ہے بہت زیادہ، کرنا کچھ نہیں ہے پھر بھی. اور ادھر سے بھی زور صرف جب لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی 25A پہ عمل کرا دیں اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ، اور اس سے آگے بات ہی نہیں جاتی. پر یہ بتائیے کیا یہ پرابلم حل ہو سکتا ہے؟ سوری لیٹ می ریفریز. ٹرمپ نے ایجوکیشن منسٹری کو ختم کر دیا. کس نے؟ سوری، ٹرمپ نے. اچھا ہاں جی جی دی ایجوکیشن منسٹری. جی جی. میرا یہ خیال ہے کہ جب تک ایجوکیشن منسٹری بند نہیں ہوتی یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی. اگر میں آپ سے پوچھوں یو نو ایجوکیشن فارمیٹ، اگر ہم ایجوکیشن کے پیرامڈ بنائیں، مطلب ایک آرگینوگرام بنائیں کہ ایجوکیشن کیسے ہوتی ہے، تو اوپر سیکرٹری ایجوکیشن آئے گا، اس سے اوپر منسٹر آئے گا، پھر نیچے پوری منسٹری کا سٹرکچر آئے گا، پھر اس کے بعد وہ ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ جائے گا، نیشنل بک فاؤنڈیشن آ جائے گا. پھر اس کے بعد آئی تھنک سم اسٹوڈنٹ شوڈ ایکچولی ڈو دس، اٹس اے ورتھ وائل تھنگ ٹو ڈو. ٹیچر جو ہے وہ بیچارہ سب سے نیچے کوئی چپراسی کے ساتھ آئے گا، بلکہ جو منسٹر اور سیکرٹری کا پی اے ہے اس کا گریڈ ٹیچر سے اوپر ہوگا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے اگلے دن یہ گوگل کیا تھا، تھوڑا رائٹنگ آن اٹ، پھر میں بھول گیا کہ جی میں نے گوگل کیا تھا کہ ریلیٹیو ٹو نیشنل پے ایوریجز ٹیچرز پے کیا ہے. ٹرنڈ آؤٹ کہ فن لینڈ کی پے از 125%، ٹیچرز کی تنخواہ ایوریج سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کافی ملکوں میں اسٹوڈنٹ کی ٹیچر کی تنخواہ. اچھا میں یہاں دیکھتا ہوں کہ ٹیچر کی تنخواہ بہت لو ہے، ٹیچر کا پیکنگ آرڈر بھی بہت لو ہے، اس کا کنٹرول کچھ نہیں، اس کو بس وہ کام کرنا ہے جو اس کو منسٹری کہے. وہ ورلڈ بینک آتا ہے، وہ پائے بنا دیتا ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن، وہ سمجھ نہیں آتی کیا کرتا ہے، پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے سب چل رہا ہے. نیشنل بک فاؤنڈیشن بھی ہے، وہ کتابوں کو ان کا شوق چڑھا ہوا ہے. تو بیچارہ اسٹوڈنٹ جو نیچے ہے وہ تو اس سے بھی نیچے ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ منسٹری آف ایجوکیشن ختم ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. نمبر 2،
ٹیچر کا کیا رتبہ ہونا چاہیے. نمبر 3 ٹیچر کا کنٹرول کیا اپنے وہ سسٹم پہ. پرنسپل کا کیا کنٹرول ہے. ٹیچر کا تبادلہ بھی آپ جب مرضی کر سکتے ہیں سیکرٹری صاحب. ٹیچر کو آپ الیکشن ڈیوٹی پہ بھیج سکتے ہیں, ٹیچر کو فلانی ڈیوٹی پہ بھیج سکتے ہیں. How do you see all this? Am I just beating up the wrong bush یا کیا ہے? Do you see anything there? نہیں یہ سارے ایشوز تو ہیں, مسائل بالکل ہیں, یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, ورنہ تعلیم کا یہ حال نہ ہوتا جو ہے. But the question really is کہ will one action like removing the ministry or whichever action you prioritize, will it do anything? This is why I'm saying کہ what we need is a bit more deeper thinking to figure out کہ کرنا کیا ہے, what is it that we want to do and how are we going to do it. اس میں اگر منسٹریز ختم ہوتی ہیں, اوور ہال آتا ہے, آپ اسے لوکلائز کر دیتے ہیں, آپ اسے کہتے ہیں بھائی علاقے کے لوگ جانے, پیرنٹس جانے, پی ٹی ایمز جانے, جو بھی ہے, جو بھی آلٹرنیٹ اسٹرکچر آپ بناتے ہیں تعلیم کا, کہ بھائی وہ ہوگا کیا, وہ سوچنا تو چاہیے ہمیں نا. نہیں پر آپ سوچ کا کہہ رہے ہیں, آپ سوچ کا کہہ رہے ہیں, پر ایک بات سوچئے, ہماری کتنی کمیشن ایجوکیشن بن چکی ہیں, اور ہماری ندیم آخری اچھا ایجوکیشن پہ کمیشن 1960 میں شریف کمیشن تھا, اس کو 60 سال ہو گئے ہیں. کتنی بناتے ہیں, ٹھیک ہے, کتنی ورلڈ بینک اور ڈونرز کی رپورٹ آئی ہیں اس چیز پہ؟ ہاں جی, نہیں وہ لیکن وہ تو اسی مولڈ میں آ رہی ہیں نا ساری, کہ ڈو مور آف دا سیم. تو وہ تو مور آف دا سیم کا نتیجہ تو ہمیں پتہ ہے. سوال تو یہ ہے کہ یہ اس لیے میں نے کہا نا, وہ فورا ہے کون سا جس میں ہم بیٹھ کے بیسکس کو بھی دوبارہ ایک دفعہ چیلنج کر سکیں کہ یار دس از ناٹ ورکنگ, وی نو اٹس ناٹ ورکنگ. Let's think of differently about education. Does it mean getting rid of ministries and so on? Totally making education local, school level jane, baki log jane, or whatever solution we come to, let's come up with those and say کہ let's try them out. Right? Systematic طریقے سے وہ کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کے بغیر یہ اس طرح چلنے سے بھی ایڈریس نہیں ہوں گے اور ایک آدھ چیز کرنے سے بھی میرے خیال میں ایڈریس نہیں ہوں گے. اچھا ایک چیز, دو لاسٹ 2 کوسچن. ایک تو school day can be deconstructed very easily. I don't see why we have to go 5 days to the school. وہ مجھے یاد ہے میں جب بچہ تھا, انفیکٹ ایک نارویجین پروفیسر آیا تھا, تو اس نے کہا تھا یار ہم تو 3 دن اسکول جاتے تھے, 2 دن کھیتی باڑی کرتے تھے, تو why the hell can't you do that? ٹھیک ہے, and I think that's very important. Why do we have to have a 5-day schooling? مطلب why do we have a summer holiday for example? وہ گورے کی پرانی باتیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں, we can deconstruct a lot. تیسری چیز ہے, I think we can get rid of National Book Foundation. اسی پیسے سے اگر ہم لے کے سارے اسٹوڈنٹس کو ایک ٹیبلٹ دے دیں اور اس ٹیبلٹ میں ساری کتابیں ڈال دیں, wouldn't that be cheaper? Can't we do something like that? یہ سولوشن جو ہے, I think these need to be some student, I mean سوچنے والے لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں, they should hopefully think about these things and write about them. Maybe we can come to somewhere. تو ایک تو یہ. دوسرا مجھے بتائیے, ایک ٹینشن اور بڑی مزدار ہے کہ میں دیکھتا ہوں بچے بیچارے ختم ہو گئے کہ وہ اسکول بھی جاتے ہیں, ٹیوشن بھی لیتے ہیں. And I think this is جو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں, this is disintermediation. کہ وہ سمپل بات یہ ہے کہ وہ ٹیچر کو ہم نے تنخواہیں زیادہ نہیں دینی, تو ٹیچر ہمیں گیم کرتا ہے, کہتا ہے سالے تمہیں مجھے تنخواہ نہیں دیتے, میں تمہارے بچوں کو اس طرح ٹیکس کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, بچے کی جو شام کو ہم کھیلتے تھے وہ ٹائم تو ضائع ہو گیا نا سارا, وہ تو بیچارہ سارا دن کتابوں میں لگا رہتا ہے. اس کی وجہ سے اس کے سوشل سکلز, اس کے ٹیم سپورٹس, وہ سب ختم ہو جاتی ہیں. اینڈ آئی تھنک وی آر لوزنگ آؤٹ. تو اور ٹیچر ٹریننگ ہم بار بار کرتے رہتے ہیں. تو اے آئی جب آ گئی ہے, وائی ڈو وی نیڈ ٹیچر ٹریننگ؟ وائی کانٹ وی لیوریج دس؟ از اگین ون آف دوز ری تھنکنگ کوسچنس. And this, you don't think there is any incentive in the government or anywhere else, donors, etc., to talk about these things? نہیں جی, مجھے نہیں لگتا کہ ڈیپ تھنکنگ کا کہیں بھی انسینٹو بھی ہے اور اس کا کوئی ریوارڈ بھی, کیونکہ ایجوکیشن کا جو ٹائم ہورائزن ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے ندیم وہ میچ نہیں کرتا ود آر پولیٹیکل سائیکلس ایٹ آل. یعنی ایک تو ایجوکیشن کے لیے کرنے کا پریشر بھی کم ہے, بٹ 2-3 سال میں ایجوکیشن میں شاید چیزیں ہوتی بھی نہیں. اور ہمارا آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل ہورائزن, اگین اس پہ آپ نے لکھا ہوا, وہ 2-3 سال سے زیادہ ہے بھی نہیں, اور لانجیوٹی ہے ہی نہیں ہمارے اس گورنمنٹ سیٹ اپ میں. تو وہ ٹوٹلی مس میچ ہیں یہ ان ٹرمز آف وائی وڈ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ان ایجوکیشن,
when there's not going to be any benefit, لیکن پولیٹیکل کیپٹل مجھے بہت لگانا پڑے گا. مثلاً چینجز آپ ایسا کوئی لاتے ہیں جو ٹیچرس کو ہرٹ کرتے ہیں. 4.5 لاکھ ٹیچر سرکار کا بیٹھا ہے پنجاب میں الون. اگر پورے پاکستان میں دیکھیں 9 لاکھ ٹیچر ہے. آپ ٹیچرس کے کوئی بات کرتے ہیں کہ جی ان کی نوکریاں جو ہے پرماننٹ نہ رہیں, یا کوئی اور جو بھی آپ کہتے ہیں, یا ان کو اے آئی بیسڈ یہ کریں یا ٹیسٹنگ کریں یہ وہ, تو وہ 9 لاکھ ٹیچر اچھا خاصا آپ کا پولیٹیکل کیپٹل کھا سکتا ہے, رائٹ. تو وائی وڈ آئی وانٹ ٹو ڈو دیٹ. اینڈ سو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایزی حل ہمیشہ ہم اس میں ایزی راؤٹ لے لیتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ جی اسلامیات میں اور چیزیں ایڈ کر دیں, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک آن دا کنزرویٹو لابی, ہم کہتے ہیں ہاں جی بالکل ایڈ کر دیں. اگر کوئی کہتا ہے پاکستان اسٹڈیز کو اور زیادہ بڑھا دیں, اس میں کلچرل اسٹڈیز بھی لے آئیں, اس میں فلانی بھی لے آئیں, ہم کہتے ہیں بالکل لے آئیں, کیونکہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک آن دوز لابیز ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو وہ ایجوکیشن ان دی اینڈ ایک ایسا ہاج پوچ بن گیا ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر, لیکن وہ ہے بہت بھاری. آپ نے بات کی نا کہ جی ٹیوشن بھی, آپ دیکھیں نا, میں پہلے بھی کہا سبجیکٹ بھی بہت زیادہ ہیں, ریٹن ایگزام پہ بھی بہت فوکس ہے, سمیٹیو ایگزامس پہ, اور ہر سبجیکٹ میں ایس ایل او بھی بہت ہیں. تو پھر ظاہر ہے بچہ سارا دن رٹے لگاتا رہے گا نا. آپ سبجیکٹ سارے فالتو نکال دیں, ختم کر دیں, تو ٹیوشن کی ضرورت ویسے ہی ختم ہو جائے گی. بچے کے پاس بھی ٹائم ہوگا, ٹیچر کے پاس بھی بہت ٹائم ہوگا, اور پھر بچے بعد میں لائبریری جائیں, کھیلیں, جو کودیں, جو کہ کرنا چاہیے وہ سارا کچھ کر سکیں گے. اس وقت تو لٹرلی میرے دوستوں سے میری بات ہوتی ہے, بچوں سے, تو وہ 3 اسٹیٹس میں ہوتے ہیں ندیم ہمیشہ. میں پوچھتا ہوں ان سے, ہاں بھی کیا کر رہے ہو؟ امتحان ہونے والے ہیں, امتحان ہو رہے ہیں, امتحان ہو کے ہٹے ہیں, اگلے آنے والے ہیں. یہ 3 اسٹیٹس ہیں جس میں, بیکاز ہم وی آر یوزنگ ایگزامس اینڈ the summative exams as a way of forcing children to study. So it's not that children should study because they learn something, they enjoy it, but we force them to study through examinations and through these methods of pressure, etc. So what system is totally, میرے خیال میں, is everything that it shouldn't be, but I really don't see any thought in terms of trying to revamp it or thinking about how we are going to go about revamping it also. Very sad indeed. I think, but you're absolutely spot on. Achha, last question. Are you happy with the way things have gone in terms of private schooling? Is private schooling a good thing or not? Or is it something we should think about and question? میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ there is a woman in the US جو کہ بڑی proponent تھی of جس کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں ان کو, جو charter schools. ڈائن ریوچ آپ نے نام سنا ہوگا. She is on this too. اور وہ کہتی ہے charter schools کی جو movement تھی has led to a huge amount of rent seeking and several millionaires have come out of it, but وہ standards نہیں raise ہوئے. So how do you see it? I'm deliberately provoking you, but how do you see the private school initiative? Or have we created another constituency that will not want reform now? جی, 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ now the size of the private school market is very very large. And I think کوئی ریڈیکل سولوشن اس وقت بڑا مشکل مجھے لگ رہا ہے, کیونکہ جن ملکوں نے چوائسیز کی ڈفرینٹلی, فار ایگزامپل شری لنکا از ون, اس نے 60s میں یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ کوئی نیا پرائیویٹ اسکول اب نہیں کھلنے دیں گے. So 95-98% of their enrolled children go to public schools. Their literacy rates are much better than us, and so on. So they took a different path completely. We have taken a very different path from اب اس وقت when 40% odd of our enrolled children are in private schools, to now revisit that problem at that level is much harder. دوسرا یہ کہ ریگولیشن تو آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ سے اپنے اسکول نہیں ہوتے. اگر ان کو کہیں کہ پرائیویٹ اسکول ریگولیٹ کرو تو وہ پرائیویٹ اسکول بھی مار دیں گے. سو دیٹس ناٹ اے ویری گڈ آپشن ایدر کہ ہم یہ کہیں کہ چلو جی ان کا ریگولیشن زیادہ کر دیں. دا پرائیویٹ اسکول اسپیکٹرم از ویری لارج. اس میں بہت ایلیٹ بھی ہیں, بہت نیچے بھی ہیں. سو اس کا ایک امپیکٹ ظاہر ہے. The quality that they provide, especially higher fee, higher good schools, is very good quality education, or much better quality than say the bulk of the public sector and low fee sector.
لیکن اس کا سائڈ افیکٹ یہ بھی ہے کہ ان ایکوالٹی کو بھی وہ تھوڑا سا بڑھا دیتا ہے اور انٹرینچ بھی کرتا ہے. ایز یو ہیڈ سیڈ, آپ نے بھی کہا نا کہ جو ایچسن سے پڑھے گا, انگریزی اچھی ہوگی, تو ظاہر ہے اس کے ریٹرنس شروع سے ہی فرق ہوں گے, اور اس کا وہ جو ہسٹریسس افیکٹ ہے, وہ پاتھ ویز ڈائیورج بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بچوں کے. اینڈ دا اسٹیٹ از سپوز ٹو ڈو سم تھنگ ٹو ایکولائز دا فیلڈ تھرو پروویژن آف پبلک ایجوکیشن, پر وہ کوالٹی بہت بری ہے. سو پرائیویٹ اسکول کا جہاں بہت زیادہ کانٹریبیوشنس بھی آئی ہیں, they've clearly now educated millions in Pakistan. If our enrollment numbers have changed over the last 3 decades, it is because of the expansion of private sector. کیونکہ گورنمنٹ نے تو اپنے اسکول بنائے نہیں ہیں اس میں زیادہ تر حکومتوں نے, لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ ان ایکوالٹی اور اس کی انٹرینچمنٹ پہ, اور جو فردر وہ جو طبقاتی فرق جو کہتے ہیں اس کے بڑھانے میں بھی آیا ہے. اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے فرام آؤٹ سائڈ آف ایجوکیشن میں بھی, یعنی بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ جی پرائیویٹ اسکول اچھا یا برا ہے, اس کو کیا کرنا ہے, طریقے اس کے تو یہ ہے نا کہ آپ پبلک سیکٹر ایجوکیشن بہتر کیجئے تاکہ وہ افیکٹو منیمم پرووائڈ کر سکے, ایک بیسک اسٹینڈرڈ تو کم از کم پرووائڈ کر سکے. دین دا پیرنٹ کین چوز کہ وہ یہاں جانا ہے یا وہاں پیسے دے کے پڑھانا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جو انیکوالٹی بڑھ رہی ہے اس کو تو آپ باقی پالیسی سے ٹیکل کریں گے نا, وہ آپ ایجوکیشن سے تھوڑی ٹیکل کر سکتے ہیں. سو بٹ آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل سیئنگ کہ جی آپ ان کو اوور ریگولیٹ کر کے مار دیں یا کوئی ایسی چیز کریں. آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے ویری بیڈ آپشن اینڈ اٹ ول ہرٹ ایوری ون. Good point, ji, good point. Faisal Saab, mashallah, as always, you've done wonders in terms of at least lighting bulbs in my mind. And the point of these conversations is کہ bulbs ہمارے جاگے, نیورونز تھوڑے سے پھیلے. یہ نہیں کہ ہم وہ جو پرانی باتیں ٹی وی پہ سنتے رہتے ہیں وہ. تو اب آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے, تو this is the first conversation. Inshallah, we'll do another one. The next one, I can see the sign of your university behind you, National Institute of Technology. NIT. ہاں, NIT. Coming in October, inshallah. بس آج کل اس پہ کام چل رہا ہے. تو انشاءاللہ اگلی باری کچھ ہفتوں کے بعد آپ سے بات کریں گے اس پہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور اس کے تھرو یور ویوز آن ہائر ایجوکیشن, کیونکہ ہائر ایجوکیشن کو ہم نے ٹچ نہیں کیا, تو انشاءاللہ کریں گے. بہت شکریہ فیصل صاحب, ایز آلویز گریٹ پلیزر. تھینک یو. When you post this مجھے بتا دیجیے گا. بالکل بالکل, آئی ول لیٹ یو نو. ٹھیک ہے جی, اوکے, تھینک یو, آل دی بیسٹ, خدا حافظ.